الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے اسوے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ خطبے جمعہ میں بھی اسی سلسلے کو باقی رکھا گیا تھا اور آج پھر سے اسی سلسلے کو جاری رکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعض پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی فرمانبرداری کو، آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کو اپنانے، اس کے مطابق اپنی تربیت اور نئی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں معصوم بنا کر کے بھیجا، آپ کی عصمت کی ذمہ داری بذات خود اپنے ذمے رکھی اور بچپن ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ ایسی کوئی بھی ذات گرامی، ایسی کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی امام، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی محدث دنیا میں نہیں گزرا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عشر عشیر کو بھی پہنچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پاکیزگی اور پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے جو انتظامات فرمائے، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاندان کا انتخاب کیا گیا، آپ کی پیدائش کے لیے دنیا کے عظیم ترین شہر کا انتخاب کیا گیا، آپ کو جس زبان میں اللہ رب العالمین نے مہارت عطا فرمائی، وہ زبان آج بھی، ماضی میں بھی اور رہتی دنیا تک سب سے عظیم ترین زبان بن کر کے ابھری ہے اور ابھرتی رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر ایک ایسا معجزہ نازل فرمایا جس کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسی کتاب جو ساری کتابوں کے لیے چیلنج ہے، ایک ایسی کتاب جو بذات خود اس بات کا دعویٰ کرتی ہے اور اللہ رب العالمین اس میں اعلان فرماتا ہے کہ ساری انسانیت، سارے ادبا، سارے محدثین، سارے فقہا، ساری طاقتیں اور ساری کی ساری صلاحیتیں جمع کر لی جائیں اور اس جیسی ایک آیت یا ایک سورت بھی لوگ پیش کرنا چاہیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عظیم کتاب اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب کا نزول فرما کر کے اللہ رب العالمین نے انسانیت پر اور مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو، تمہارے لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے. آپ کیسے جاگتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں, کھانے پینے کے کون سے آداب آپ نے اپنائے, بچوں کے ساتھ کیسے کھیلے کودے, بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, نوجوانوں کے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کیا, آپ کے چلنے پھرنے کا انداز کیا تھا, آپ کے سونے جاگنے کا انداز کیا تھا, آپ باہر نکلتے تھے تو لوگوں کے ساتھ کون سا تعامل کرتے تھے, آپ استنجا اور قضاء حاجت کو انجام دینے کے کون سے آداب سکھاتے تھے, بچوں کی ولادت سے لے کر کے انسان کی وفات تک, ماں کے پیٹ میں بچے کے حمل سے لے کر کے ماں کے دودھ پلانے تک, باپ کی تربیت کی ذمہ داری سے لے کر کے بچوں کی شادی بیاہ اور رشتہ تلاش کرنے تک, ساری کی ساری چیزوں میں ولیمہ کس انداز کا ہو, لین دین کیسے کی جائے, انسان معاملات کیسے طے کرے, تجارت کو کیسے انجام دے, ساری کی ساری چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اسوے اور نمونے پیش کر دیے, ہمارے سامنے تعلیمات کو واضح کر دیا. آپ نے مکمل طریقے سے ہم کو بتا دیا اور اس بات سے باخبر کر دیا کہ ہم کو کس انداز کی زندگی گزارنی ہے. گزشتہ چند ہفتے پہلے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نزول کے بعد اسلام کے آخری نبی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی اسلام کی پہلی خاتون, نبی آخر الزمان کی پہلی بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ الفاظ بھی ذکر کیے گئے تھے جن الفاظ میں انہوں نے نبی آخر الزمان کو تسلی فرمائی تھی, تسلی دی تھی, سہارا دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کہ آپ تو دوسروں کا سہارا بنتے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, سچائی سے کام لیتے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے بے سہارا لوگوں کو کما کر کے کھلاتے ہیں, لوگوں کے بوجھ کو اتارتے ہیں, رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا, اللہ رب العالمین آپ کا سہارا بنے گا, کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں جو صفات خدمت خلق سے بھی جڑی ہوئی ہیں. وہ صفات ہیں جن صفات کی بنیاد پر دنیا کے اندر امن و سلامتی قائم ہوتی ہے. جھوٹ بولنا دنیا میں بے چینی پالنے اور بے چینی کو پنپانے کا ذریعہ ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام نہ کبھی جھوٹ بولتے تھے, نہ جھوٹ کا سہارا لیتے تھے, ہمیشہ سچائی سے کام لیتے تھے, ہمیشہ سچ بولتے تھے. سچ بولنے کے نتیجے میں کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے, کتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کے دامن کو تھامے رکھا اور جھوٹ سے اجتناب کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا, آپ کو ستایا گیا, سجدے کی حالت میں آپ کی مبارک پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈالی گئیں, نہ جانے کون کون سا وتیرہ کیا گیا. اس کے باوجود آپ نے دین کے مشن کو, اسلام کے مشن کو, توحید اسلام کے پیغام کو, اتباع رسول کے پیغام کو, اللہ رب العالمین کی عبادت کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کیا اور ہر طرح کی جرات کو اکٹھا کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کے پیغام کو عام کرتے رہے. تو آج سیرت رسول کا سب سے عظیم پیغام یہ ہے کہ ہم ساری انسانیت کے سامنے, ساری قوموں کے سامنے, یہاں تک کہ اپنی گھروں کی در و دیوار کے سامنے, اپنی آل اولاد کے سامنے, بے جان چیزوں کے سامنے بھی سیرت رسول کی پوری عکاسی پیش کریں اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ ہمارے پیارے حبیب نے جانوروں کے کون سے حقوق ادا کیے ہیں, کن چیزوں کا حکم دیا ہے. ہم دنیا کے سامنے یہ بتا دیں کہ پانی کے تحفظات, صحت و تندرستی کے تحفظ, ایک دوسرے سے مسکرا کر کے ملنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا, بغض و حسد و کینے سے دور رہنا, عداوت و دشمنی سے دور رہنا, میل محبت کی زندگی گزارنا, صحت و تندرستی کی زندگی گزارنا, اس کی جانب
हमारे प्यारे हबीब ने किस अंदाज से रहनुमाई की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए लोगों, तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उस्वे हसना है। आपकी जिंदगी के मामलात चाहे दुनियावी जिंदगी से ताल्लुक रखते हो या दीनी जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, हर चीज में हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उस्वा करार दिया गया। आपने कौन से आदाब किन जगहों पर बयान फरमाए, वो सारी की सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और तरीका है, जिसको अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। आप देख डालें सीरत रसूल की तालीमात को, सुन्नत रसूल की तालीमात को, कि आपने हमको बैठ करके पेशाब करने के आदाब बताए, दाहिने करवट लेटने का हुक्म दिया, बैठ करके पानी पीने का तरीका सिखाया, खाने पीने के आदाब बताए कि उसमें जल्दबाजी न की जाए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए, खाने को आहिस्ता आहिस्ता और चबा करके खाया जाए, और सारी की सारी तदाबीर बता करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाज़ेह कर दिया कि आपकी जिंदगी हमारे लिए दुनियावी जिंदगी में भी उस्वा और नमूना है। लेकिन अफसोस, आज मुसलमान दुनियावी जिंदगी में सीरत रसूल को अपनाने के बजाय दीनी जिंदगी में भी उसवे रसूल और सीरत रसूल को नकारता हुआ नजर आता है। आज मुसलमानों के सामने दूसरों की तकलीद की अहमियत है, दूसरों के अक़वाल की अहमियत है, दूसरे अइम्मा और दुआत और फुक़हा और मुहद्दिसीन और उनके फुक़हा और उनके अइम्मा और उनके मुफ्तियान अगर कोई बात कह दे तो वो बात उनकी सर आंखों पर होती है, लेकिन सीरत रसूल, सुन्नत रसूल, अहादीस सहीहा का दर्स उनके सामने दिया जाए तो वो उसको नकार देते हैं। उसके बारे में ये कहते हैं कि हमारे इमाम हमसे ज्यादा दीन को पहचानने वाले थे, दीन को समझने वाले थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बताया तो तुम कौन होते हो ऐसी सराहत करने वाले, ऐसी वजाहत करने वाले, जबकि इस्लाम ने हमारे लिए उस्वा और नमूना किसी इमाम की जिंदगी को करार नहीं दिया। उस्वा और नमूना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को करार देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उस्वा और नमूना उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से और यौम आखिरत में पेशी की उम्मीद रखते हैं, इस बात की उम्मीद रखते हैं कि इस दुनिया में आंखें मुदने के बाद वो कयामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का सामना करेंगे, कयामत में उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, कयामत में उनके खरे खोटे को उनके सामने रख दिया जाएगा, कयामत में सारी की सारी बातें उनके सिजिल के अंदर लिख करके उनके सामने पेश कर दी जाएंगी कि कौन कौन था, कि कब उसने कौन सा कदम उठाया, किस अंदाज की जिंदगी गुजारी, किसके पास गया, किससे लेन देन की, कौन सा वतीरा इख्तियार किया, कौन से असालीब के साथ जिंदगी गुजारी, सारी की सारी सराहत उस रजिस्टर के अंदर मौजूद होगी। माजी बईद में लोग इस बात पर एतबार नहीं करते थे, माजी बईद में अपनी अक्लों पर तौल करके इन बातों का इनकार करते थे, लेकिन आज बता दिया जाए इंसान की बनाई हुई चीजें, कंप्यूटर और इसी तरीके से सोशल मीडिया और मोबाइल, इन सारी की सारी चीजों में जो डाटा आप डालते हैं, चाहे आप उसको डिलीट कर दें, लेकिन सारी जिंदगी को इकट्ठा करने के लिए, सारे के सारे डाटा को इकट्ठा करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो निकाल करके उसको सामने पेश कर देते हैं। तो वो रब्ब कायनात जिसने इंसानों को पैदा किया, हकीर पानी से पैदा किया, मां के पेट में 9 महीने तक जिंदा रखा, उसको ग़िज़ाएं पहुंचाई, वो सांस लेने के काबिल बना, और उसके बाद मां ने दर्द ज़ह बर्दाश्त किया, 9 महीने तक पेट में रखने की तकलीफ को बर्दाश्त किया, और उसके बाद बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही। वो रब्ब कायनात जिसने बच्चे की पैदाइश के साथ मां की छातियों में दूध पैदा कर दिया, वो रब्ब कायनात जो जब बच्चा रोता है, भूखा होता है, कह नहीं सकता कि मुझको भूख लगी है, बोल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता,
اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتا, اپنی بھوک کا اظہار نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. آپ میڈیکل سائنس والوں سے پوچھیں کہ اگر ماں فطری زندگی گزار رہی ہے, بچہ رونے لگے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت عملی ہے, اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے, جس نے اتنی باریکی کے ساتھ انسان کو پیدا فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے اگر تم یوم آخرت پر اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتے ہو تو, اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کرتے ہو, تو تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسوے کو, اس نمونے کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کھنگالیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, اس کے باوجود تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تھے, آپ کے مبارک سینے سے کڑھائی میں ابال کھا رہی چیزوں کی طریقے سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز نکلتی تھی, روتے تھے, گڑگڑاتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ایک رات میں آپ 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے. پوری رات امت اسلامیہ کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے روتے اور گڑگڑاتے گزر جایا کرتی تھی. اور رکوع اور سجدے آپ کے قیام کے برابر ہوتے تھے. جتنا طویل قیام اتنا طویل رکوع, جتنا طویل رکوع اتنا طویل سجدہ. یہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا, جبکہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 بار استغفار فرماتے تھے. دن بھر میں کتنی مجلسیں ہوتی تھیں, کتنی بار بیٹھا کرتے تھے, اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کی سخاوت, آپ کا جود و کرم, یہ ایک نمایاں پہلو ہے جو آج مسلمان خدمت خلق کے مد نظر اگر سخاوت اور جود و کرم کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو ڈھالے تو یقیناً ساری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے پیر تلے آرام سے سجدہ کرنے اور جھکنے کو تیار ہے. لیکن ہم نے سیرت رسول کو چھوڑ دیا. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھ کو بکریوں کی اور مال و دولت کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا اس پہاڑ سے لے کر کے اس پہاڑ تک, اس وادی میں جتنی بکریاں ہیں سب اس کو دے دی جائیں, یہ جا کر کے آسودہ ہو جائے. سخاوت کا یہ عالم تھا, سخاوت کا یہ عالم تھا کہ 3 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. امہات المومنین کے گھروں کے پاس جاتے تھے, ان لوگوں کا گشت لگاتے تھے, حال چال پوچھتے تھے, کھانے پینے کے لیے کچھ مانگتے تھے, نہیں ملتا تھا, عام طور سے صدقہ کر دیا جاتا تھا تو روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے. یہ جود و سخا کا یہ عالم تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو و درگزر, نرمی اختیار کرنا, سامنے والے کو معاف کر دینا, یہ بھی ایک بنیادی صفت تھی جس کا تذکرہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہم کو اس صفت کو اختیار کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کے شدت پسندی کے دور میں ساری کی ساری قومیں جب اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا اتہام لگاتی ہیں, جبکہ اتہام لگانا یہ بذات خود ایسی شدت پسندی اور دہشت گردی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور وہ لوگ اتہام لگائیں جو گائے کے نام پر, گائے کے تحفظ کے نام پر معصوم مسلمانوں کو اور معصوم انسانوں کو قتل کر دیں. وہ لوگ اتہام لگائیں جو اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ دلت لڑکیوں کا استحصال کرنا, ان کو جلا دینا, ان کی آبرو ریزی کرنا, ان کو پریشان کرنا, ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا جس کو جائز سمجھتے ہیں, وہ لوگ مسلمانوں پر دہشت گردی اور شدت پسندی کا اتہام لگائیں. لیکن اس دور میں بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں اور معافی تلافی کے معاملات اختیار کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند احمد کا وہ واقعہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی مبارک تلوار درخت پر لٹکا کر کے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر آیا اور تلوار درخت سے اتار لی
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو آپ کے سامنے تان کر کے کہتا ہے کہ تجھ کو آج موت سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر شدت پسند، بغیر ڈرے ہوئے اس سے کہا کہ مجھ کو بچانے والا وہ رب ہے جس نے مجھ کو زندگی دی ہے۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کو معاف کر کے روانہ کر دیا، کہا کہ میں اپنے نفس کے لیے بدلہ لینے والا نہیں ہوں۔ آج مسلمان دیکھیں کہ ہم اپنے نفس کے لیے، اپنے تحفظات کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے لوگوں سے کون کون سا وتیرہ اختیار نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت رسول کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی پہلو صبر کرنا تھا۔ آپ صبر سے کام لیتے تھے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو محصور رکھا گیا، سوکھا چمڑا، پتے چبا کر کے کھانے پر مجبور کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کی مبارک پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈالی گئیں، آپ کی مبارک گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو نرمی کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو کہا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے درمیان بشارت پھیلاؤ اور نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ سیرت رسول کا بنیادی پیغام ہے۔ عدل و انصاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی صفت تھی۔ آپ نے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے سارے جتن کیے، اور آپ دیکھیں جب مخزومیہ خاتون کا، غامدیہ خاتون کا واقعہ سامنے آیا اور اس نے چوری کر لی تھی اور صحابہ کرام ڈرے ہوئے تھے کہ اس کو سزا دی جائے گی، تو ایک بڑے قبیلے کی خاتون ہے، کہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے، آپ کے پاس سفارش بھیجی گئی۔ آپ نے ممبر لگوایا، ممبر لگوا کر کے فرمایا کہ ماضی کی امتیں، ماضی کی قومیں اس وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کے درمیان کوئی بڑا مال و دولت والا، عزت و وقار والا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب انسان کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، سزائیں دی جاتی تھی۔ اور آج کے دور میں اسی ہندوستان میں اور اسی ہندوستانی حکومت کے سامنے یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ کس انداز سے اپنوں کو بری کرانے اور پرایوں کو پھنسانے کی پالیسی پیدا کر کے جس انداز سے ملک میں بے چینی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ملک ٹوٹے گا، ملک کے سنورنے، آگے بڑھنے کے امکانات ختم ہوں گے۔ اس وجہ سے عدل و انصاف، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر اگر کوئی مشرک یا کوئی کافر حکومت بھی اپنی حکومت چلاتی ہے، اس کے ہاں ناانصافی اور ظلم نہیں ہوتا، عدل و انصاف ہوتا ہے، تو شرک اور کفر کے باوجود اللہ رب العالمین اس کو بقا عطا فرماتا ہے۔ لیکن توحید، اسلام پسندی کے باوجود اگر کوئی ظلم و جور کرنے لگے، انصاف کے دامن کو چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین اس ظلم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو عدل و انصاف کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی امیر گھرانے یا بڑے خاندان کے کسی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا، اور اس تقاضے کو خلفائے راشدین نے، خلافت امویہ نے، خلافت عباسیہ کے انصاف پسند لوگوں نے مکمل طریقے سے لاگو رکھا، تو دنیا میں ان کا بول بالا رہا۔ اور جہاں مسلمانوں نے بدعات و خرافات اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے مظالم کو اختیار کر کے اس کو اسلام کا رنگ دے دیا، شرکیات کو اختیار کر لیا، بدعات کو اختیار کر لیا، وہیں سے مسلمان پستی اور تنزلی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور ان کی زندگی تباہی کی جانب بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت آپ کی حیا اور شرم و حیا تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باکرا لڑکی سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ شرم و حیا یہ انسان کو
गुनाहों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। शर्म व हया ये इंसान को लोगों के सामने अलल ऐलान गुनाह करने और अलल ऐलान गुनाह करने के नतीजे में अज़ाब इलाही को दावत देने से बराअत का इजहार करती है। ये शर्म व हया इंसान को शराफत की जिंदगी फराहम करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सबसे बड़े पैकर थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुनियादी सिफत थी आपका तवाज़ो। जब आपके सामने एक इंसान आया और आपको देखने के बाद उसके पट्ठे के गोश्त यानी ये बगल का गोश्त और यहां सीने का गोश्त हिलने लगा, खौफ की वजह से कांपने लगा, तो आपने उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया मैं एक ऐसा इंसान हूं, एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो औरत सूखा हुआ गोश्त खाया करती थी। मुझसे डरो नहीं, मैं कोई बादशाह नहीं हूं कि तुम्हारी गर्दनें नाप लूंगा, मैं कोई बादशाह नहीं हूं कि तुमको जेल खाने में डाल दूंगा, बल्कि मैं एक ऐसी औरत का बेटा हूं जो सूखा हुआ गोश्त खाया करती थी। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो था। तवाज़ो का यह आलम था कि जूता फट जाता था तो जूता बजाते खुद सी लिया करते थे। तवाज़ो का यह आलम था कि घर की सफाई सुथराई झाड़ू पोछे का काम खुद कर लिया करते थे। तवाज़ो का यह आलम था कि अपनी बीवियों के साथ दौड़ का मुकाबला करते थे। तवाज़ो का यह आलम था कि बच्चों के पास पहुंच करके उनसे खेला कूदा करते थे। तवाज़ो का यह आलम था कि हसन और हुसैन को अपने कंधों पर बैठा करके खुतबे जुमा पेश किया करते थे। तवाज़ो का यह आलम था कि अगर हसन और हुसैन ने दोनों में से किसी ने, सही रिवायत से साबित है कि सजदे की हालत में इमामत करते हुए आपको अपनी सवारी बना लिया, जैसे बच्चे सजदे की हालत में किसी इंसान पर चढ़ने को पसंद करते हैं, वैसे ही आपके दोनों निवासों में से किसी निवासे ने आपको सवारी बना लिया तो आपने खिलाफे मामूल एक सजदा तवील कर दिया। एक सहाबी रसूल उठे, फिर से सजदे में चले गए। सलाम फेरने के बाद आपने फरमाया कि क्या तुमको मालूम है कि मैंने एक सजदा खिलाफे मामूल क्यों तवील कर दिया? सहाबे किराम ने खामोशी इख्तियार की। आपने फरमाया कि मेरे इस बच्चे ने, इस निवासे ने मुझको सवारी बना लिया था, मैं नहीं चाहता था कि इसकी सवारी में खलल पड़े। और आज के वो मुफ्तियान जो खवातीन को मस्जिदों से रोकते हैं, वो मुफ्तियान जो बच्चों को मस्जिद में आने से रोकते हैं, वो जवाब दे सीरत रसूल के इस पहलू का, तरबियत रसूल के इस पहलू का। हकीकत यह है कि हमने सीरत रसूल को छोड़ करके बच्चों को, खवातीन को मस्जिद से दूर कर दिया और इस्लामी तरबियत हमारी इतनी कमजोर हो गई कि अब डंडे के जोर पर बच्चे नमाज पढ़ ले तो पढ़ ले, अपनी मर्जी से कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। जब लाठी टेकने लगते हैं, मौत सामने नजर आती है, तब बच्चों को और बूढ़ों को होश आता है कि हो सकता है कुछ मगफिरत के इम्कानात पैदा हो जाएं। अब कब्र में पैर लटक चुके हैं तो अब नमाजों की पाबंदी कर ली जाए। अब कोई जायदाद चाहे हराम तरीके से कमा करके खरीदी गई हो या हलाल तरीके से, उसको बेच करके जाएं बैतुल्लाह का हज करने। 100 चूहे खा करके बिल्ली जाती है हज को और उसके बावजूद आकर के दिल वैसे ही सियाह रहता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की तरबियत के बारे में इसी अंदाज का एहसास पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो, आपकी रहमदिली और आपके रहमतुल लिल आलमीन होने का एक पहलू यह भी था। आपने फरमाया कि अगर मस्जिद में इमाम को बच्चे के रोने की आवाज आए तो उसकी जिम्मेदारी है कि नमाज को मुख्तसर कर दे, तिलावत को हल्का कर दे, रुकू सजदे को हल्का कर दे, जल्दी से सलाम फेर दे, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसकी मां जो मस्जिद में मौजूद है, जो बच्चे को लेकर के आई है, बच्चे के रोने की आवाज की वजह से उसके मां के दिल की कैफियत क्या होगी, वो नमाज कैसे अदा करेगी, इबादत को कैसे अंजाम देगी। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत की पैरवी करें, सीरत रसूल के दर्स को दुनिया के सामने आम करें, दरो दीवार को भी सुनाएं, दूसरी अक़वाम को भी सुनाएं, नई नस्लों को भी सुनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसी मौजू को आइंदा के खुतबे जुमा में भी
مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو سیرت رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف۔